تو رمضان کا ریلیف آئے گا آٹے میں، اور وہ مارکیٹ میں پہلے بک چکا ہوگا اور کاغذوں میں ہوگا کہ جناب آٹا ہو گیا ہے. یہ تو کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو سامنے چیزیں، یہ معذرت کے ساتھ آپ کے ذہن پر بوجھ بن رہا ہے، لیکن بات یہ بتانے کی ہے. کہا گیا کہ حکمرانوں تم ہمیں آٹا روٹی کپڑا کی فکر نہ کرو، وہ ہم خود کما رہے ہیں. اس غبار میں، اس گرد میں، اس بدبو میں، اس مرض میں تم تو محلوں میں رہتے ہو. تمہارا کوئی مر جائے تو اس کا گنبد بھی تم یہی KMC اور KDA کے پیسوں سے لے جا کر اس کی سریا لے جا کے بناتے ہو، پھر کہتے ہو جی گنبد بن گیا. میں نے کہا گنبد ولیوں کا ہوتا ہے، چوروں کا نہیں ہوتا. یہ کیا کر رہے ہو؟ زبردستی عزت کیوں کما رہے ہو؟ عزت اللہ دیتا ہے. تو کہا عوام کو آپ روٹی کپڑا نہ دو، وہ خود کما لے گی. عوام کی صرف سیلف رسپیکٹ کا خیال کرو، ان کی عزت نفس کا. سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہی چیز ہے. اب دیکھیں سیلف رسپیکٹ جو ڈیولپ ہوتی ہے انسان کے اندر، جو اس کے سکون کا باعث بنتی ہے، قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو دلیل اور براہین کے ساتھ نازل کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اسی کی اطاعت ہوگی. حکمران کا ادب جب تک ہوگا جب اللہ کے حکم کا تابع ہوگا. ججوں کا ادب جب ہوگا جب ان کے حکم کا تابع ہوگا. کیونکہ عبادت تمہاری نہیں، ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے. اور ووٹ اس لیے دیا ہے کہ دنیا کے کام چلے ہم، لیکن تصور میں کارکن اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. معاذ اللہ، ہمارا وزیر اعلیٰ جا کر مندر کے اندر بتوں کو پوج رہا ہے، لیکن مجالے آپ اس کا نام لے لو کارکن ناراض ہو جائیں گے، کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا آپ سید ہو، پیر ہو، یہ شرک کر رہا ہے. اتنی ہمت نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے. تو یہ ہے کہ تم نے اپنے حکمرانوں اور پیروں ملاؤں کو خدا بنایا. خدا یہ کہتا ہے کہ کائنات ہم نے بنائی ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت اور اطاعت صرف خدا کی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ دے. الا للہ الدین خالص، خبردار تمام اطاعت اور خالص عبادت جو اللہ کے لیے. 2 دفعہ خالص کا لفظ آیا ہے. بات یہاں ختم کرتے ہیں. اخلاص 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 کس کو کہتے ہیں؟ یہ سبق صرف میں اور آپ سمجھ لیں. سورہ زمر کی 3 آیتیں ذہن میں رکھیں. رات کو لوٹنے کے بعد اپنے آفس اپنے کاروبار سے قرآن کھول کر سورہ زمر کی ابتدائی 10 آیتوں کا مطالعہ، یہ میرے اور آپ کے دل پر پڑے ہوئے غبار جو ہمارے اندر مال دولت عزت ہونے کے باوجود ذہن کو پرسکون نہیں ہونے دیتا، اس گرد کو صاف کرنے والی یہ 10 آیتیں ہیں جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. میں بات کو اس پر سمیٹ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ 2 دفعہ اخلاص کا لفظ آیا. اخلاص کی تعریف پہلے میں کر چکا ہوں. امام راغب اصفہانی نے کمال کیا ہے اخلاص کی تعریف. اب اخلاص کس کو کہتے ہیں ذرا توجہ کیجئے خاموشی کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں اخلاص خالص سے بنا ہے. اخلاص خالص سے بنا ہے جس چیز میں کسی چیز کی آمیزش کا شبہ ہو، یعنی جس چیز میں کسی ملاوٹ کا شبہ ہو، جب وہ اس سے صاف ہو جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں. ایک تعریف، یعنی جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو اس کو خالص کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے نام لینے، اس کے آگے سرنڈر ہونے کا اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی رضا اور اس کے حکم کی فرمان برداری کی نیت سے کی جائے. میرے دوستو، میری زندگی کی اور آپ کی زندگی ساری بے چینی ختم ہو جائے گی اگر لفظ کو میں اور آپ سمجھیں. اللہ اکبر. فرما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی رضا. مجھے لوگ نمازی کہتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں، غازی کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں، یہ کیسے؟ تو سب ملاوٹ کر رہے ہو. فرما عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی رضا، صرف اس کی رضا، صرف اس کی رضا یا اس کے حکم کی فرمان برداری کی نیت سے کی جائے، یعنی انٹینشن صرف اس کی رضا ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے. فرمایا اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کام میں اپنی تعریف سننے کی خواہش ہو. اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس کی رضا کے سوا اور اس کی رضا کے سوا ہر کسی کی رضا سے اپنے آپ کو بچا ڈالے اور صرف اس کی رضا کا طالب ہو جائے تو فرمایا یہ ہے اخلاص. اس کو کہتے ہیں اخلاص. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت نصیحت ایک بزرگ نے نقل کی ہے، یہ حضرت لقمان کے حوالے سے امام قرطبی نے نقل کی کہ لقمان نے کسی سے پوچھا، ریا، یعنی لقمان نے کسی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے عمل کا ثواب دنیا میں طلب کرو اور لوگ اپنا عمل آخرت کے لیے کرتے ہیں. بیٹا تو عجیب ہے، اپنے نیک کاموں کا اجر ریوارڈ دنیا سے مانگتا ہے
اور سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اپنے اچھے کام کا ریوارڈ آخرت سے مانگتے ہیں. پھر پوچھا، لقمان سے پوچھا گیا ریا کیا ہے؟ ریا وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ خدا کو چھوڑ کر بندوں سے، فرمایا ریا کی دوا کیا ہے؟ یہ جو دکھاوا ہے اس کی دوا کیا، علاج کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اس کی دوا عمل کو چھپانا ہے. ان سے پوچھا گیا عمل کس طرح چھپایا جائے؟ انہوں نے کہا تمہیں جس عمل کے اظہار کا مکلف کیا گیا، جیسے اعلانیہ نماز پڑھنا، اعلانیہ زکات دینا، جو فرض ہے وہ تو اعلانیہ ہوگا. تو فرماتے تمہیں جس عمل کے اظہار دکھاوے کا پابند کیا گیا، چھپ کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز تو مسجد میں آ کر پڑھیں گے، سب نظر آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ریا کا علاج کیا ہے؟ فرمایا عمل کو چھپانا. تو پوچھا گیا عمل کو کس طرح چھپایا جائے؟ انہوں نے کہا تمہیں جس عمل کے اظہار کا مکلف بنایا گیا ہے اس عمل کو خالص اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے نہ کرو، اور تم کو جس عمل کے اظہار کا مکلف نہیں کیا گیا، یعنی جب زکات ادا کر دی آپ نے، فرض پڑھ لیا، لیکن آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اس کا پابند نہیں کیا آپ کو، یہ تو اضافی اللہ سے محبوب ہونے کے لیے. زکات کے علاوہ کسی غریب کی مدد صدقہ کرنا، اس کا اللہ رب العالمین نے پابند نہیں کیا تمہیں، لیکن یہ اس فرض کو بڑھانے اور اللہ کے محبوب ہونے کا ذریعہ ہے. تو فرمایا جس عمل کا تمہیں مکلف کیا گیا اس میں تو اعلانیہ کرو گے، تو اس میں پورا کنٹرول کرو کہ تمہاری نیت اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہ جائے. اور فرمایا تمہیں جس عمل کا مکلف نہیں کیا یعنی نوافل کا، اس میں یہ پسند کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اس عمل پر مطلع نہ ہو سکے، اور تمہارے جس عمل پر لوگ مطلع ہو جائیں، پتا چل جائے کس نے یہ نیک کام کیا تھا، تو اس کو اپنے عمل میں شمار نہ کرو، اور اس جیسا عمل پھر دوبارہ چھپ کر لو. فرمایا اس طرح اپنے آپ کو بچا کر، اپنی اس دولت کو جب چور سے بچایا جاتا ہے تو تجوری، پاس ورڈ، کوڈ ورڈ چھپا کے رکھا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہی مال جو ہے مجھے مشکل میں کام آئے گا. تو فرمایا اللہ کی عبادت جو ہے یہی آخرت کا نظریہ ہے، اس کے بھی کوڈ ورڈ رکھ اور اسی کو بھی چھپا کر رکھ. کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا سفر تو شروع کر سکتے، ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم جو 100% ہمارے اندر دکھا ہوا ہے اس کو روک کر ہم آہستہ آہستہ اپنی فکر کو اجاگر تو کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت جو اخلاص کی طرف، اور اخلاص والے بندے وہ ہیں اللہ اکبر جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یہ بتائیے ایک شخص نے اجرت اور شہرت میں کی طلب کے لیے جہاد کیا، اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا یہی جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس عمل سے صرف اس کی رضا کو طلب کیا جائے. اللہ رب العالمین اس فکر سے ہمارے دلوں کو معرفت اور پہچان دے، اور ہم نے جو ایک مصنوعی دنیا بنا کر ہر چیز کو دنیا کی طلب سے ہی لینے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو قرآن مجید جو ہمیں پرسکون رہنے کا جو راستہ بتاتا ہے اس کی طرف آنے کے اللہ رب العالمین ہمیں جستجو اور کوشش عطا فرمائے. گزشتہ درس قرآن، ایک تو یہ سورہ زمر کی ابتدائی 10 آیات یہ آج کے درس کا ہمارا ہوم ورک ہے جو ہر درس کے آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں اپنے اور آپ کے لیے، اور 5واں پارہ سورہ نساء کی آخری آیتوں میں سے ہے جو ہم نے کہا کہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی سے پڑھتے ہیں. کبھی خیر سے کام بھی کیا کوئی اچھا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، کبھی اللہ کا ذکر بھی کیا تو پھر وہ بھی تھوڑا کیا، مذبذبین بین ذالک، امید اور نا امیدوں میں ڈگمار کفر و ایمان کے درمیان. ولا الہ الا الہ الا ہؤلاء، نہ کھل کے کافر ہو سکتے ہیں نہ کھل کے مسلم ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ خدا فراموشی. جو خدا کو بھولتا ہے وہ سب کو بھولتا ہے. جسے خدا یاد رہتا ہے اس کو بیوی کا حق، بچے کا حق، پڑوس کا حق، گاہک کا حق، وطن کا حق، راستے کا حق سب کو پتا چلتا ہے. ممبر پر امام کھڑے ہو کر اور اپنے اور آپ کے لیے کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وہ نہیں ہوگا کہ 500 ارب کھا لیا اور کسی بزرگ کی گنگا میں نہا لیا پھر وزیر داخلہ بن گئے. اللہ کہتا نا نا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا اجر آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. 22 سیٹیں لے کر فرعون بن جاؤ اور اپنے قصور معاف کروا دو. فرمانا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا حق لیا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سخت دلی سے محفوظ کرے. بات بڑی کی ہے، بڑوں کی ہے، بڑی بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.